ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے ریاست مہاراشٹر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، گجرات، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور اڑیسہ سمیت کئی حصوں میں موسلادھار بارش کا امکان جتاتے ہوئے الرٹ کیا ہے۔ موسم برسات کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ IMD نے اتراکھنڈ کے 7 اضلاع دہرادون، تہری، پوری، چمپاوت، ادھم سنگھ نگر، نینی تال اور ہریدوار میں موسلادھار بارش کا امکان جتاتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور 24 جولائی کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ہماچل کے کچھ اضلاع میں بھاری بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کر دیا۔ علاوہ ازیں مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں 22 جولائی تک بھاری بارش کا انتباہ دیا۔ اگلے 5 دنوں میں مہاراشٹر اور اگلے 3 دنوں میں ریاست گجرات میں بھی بھاری بارش کا امکان ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کیرالہ، کرناٹک، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 22 جولائی تک بارش کا امکان جتایا گیا ہے۔ IMD نے کیرالہ کے کچھ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جبکہ کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت و ثقافت گنگا پورم کشن ریڈی نے تلنگانہ BJP کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ BJP کی مرکزی قیادت نے ماہ جولائی کے آغاز پر بنڈی سنجے کمار کی جگہ کشن ریڈی کو ریاستی پارٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ کشن ریڈی نے جمعہ کو باضابطہ طور پر تلنگانہ BJP کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ چوتھی مرتبہ ہے جب کشن ریڈی ریاستی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ریاستی الیکشن انچارج پرکاش جاوڈیکر، ریاستی امور کے انچارج ترون چوگ، قومی ایگزیکٹو ممبر وویک وینکٹا سوامی، قومی نائب صدر DK ارونا، BJP لیڈر مرلی دھر راؤ، MLAs E راجندر، رگھونندن راؤ، سابق MP وجے شانتی و دیگر بھی موجود تھے۔ قبل ازیں کشن ریڈی نے مختلف مناظر میں خصوصی پوجا کی اور گن پارک پر شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ اسلامی مقدس مہینے محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاریخی بی کا علاوہ میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جا چکے ہیں۔ محرم کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ دیگر مقامات پر اجتماعات اور ماتمی مجالس منعقد کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے دبیر پورہ میں واقع عاشور خانہ بی کا علاوہ میں بھی یوم عاشوراء اور مجالس منعقد کرنے کے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ زائرین اور عزاداروں کی سہولت کے لیے 3 شیڈز بھی نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ موسم برسات میں بھیگنے سے محفوظ رہ سکیں۔ حیدرآباد کے جڑواں آبی ذخائر عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب میں اضافے کے سبب حمایت ساگر کے 2 دروازے 2 فٹ تک کھول دیے گئے ہیں اور 700 کیوسک پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ دونوں شہروں میں شدید بارش کی وجہ سے ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ حکام نے آج حمایت ساگر کے 2 دروازے کھول دیے جس کے سبب موسیٰ ندی میں پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ حکام کی جانب سے موسیٰ ندی اور نشیبی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ واٹر ورکس کے MD دانا کشور، رنگا ریڈی کلکٹر و دیگر نے آبی ذخائر کے دروازے کھولنے کے موقع پر اس کی نگرانی کی۔ راجندر نگر زون DCP جگدیشور ریڈی، ایڈیشنل DCP و دیگر عہدیدار آبی ذخائر میں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حمایت ساگر کی آبی سطح 1763.50 فٹ ہے اور 1200 کیوسک پانی آ جانے کے بعد موجودہ پانی کی سطح 1761.2 فٹ ہو گئی ہے، جبکہ عثمان ساگر میں پانی کی مکمل سطح 1790 فٹ تھی اور اس وقت اس میں 1784.7 فٹ پانی موجود ہے۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے بارش سے متاثرہ تمام علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں کو درپیش مسائل دریافت کیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر AIMIM و MP حیدرآباد کی ہدایت پر MLA کوثر محی الدین نے GHMC کے چیف انجینئر ضیاء الدین اور دیگر عہدیداروں کی ٹیموں کے ساتھ گورنمنٹ اسکول حکیم پیٹ، ٹولی چوکی، باکس ٹرین، شاہ حاتم تالاب، گولکنڈہ، ریشم باغ، ریتی گلی، ہیرا خانہ، افسر کالونی، احمد کالونی، ہدا پارک و دیگر محلے جات کا پیدل دورہ کیا اور مسلسل بارش کے چلتے ان علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں اور خصوصی ٹیموں کو ان علاقوں میں ملبے اور پانی کی نکاسی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، وجیہ الزمان، ہارون فرحان، بدر الدین، ابتدائی یونٹ کے صدور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ نظام آباد کی BRS رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے امید جتائی ہے کہ نظام آباد بھی ایک IT ہب بن کر ابھرے گا۔
نظام آباد میں تلنگانہ اکیڈمی فار اسکلز اینڈ نالج کے زیر اہتمام روزگار میلہ منعقد کیا گیا۔ MLC کے کویتا RTC چیئرمین باجی گوردھن ریڈی اور MLC گنیش گپتا کے ہاتھوں روزگار میلے کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے کویتا نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ IT ہب کو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے مقصد سے استعمال کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی IT ہب کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ روزگار میلے کے انعقاد پر کے کویتا کا کہنا ہے کہ اس پروگرام سے بہت سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ان کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں۔ ریاست میں IT کمپنیوں کے قیام، روزگار کے سینکڑوں مواقع میسر آنے پر دختر وزیر اعلیٰ کے کویتا نے اپنے والد و وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور BRS حکومت سے اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے BJP قائدین کے ہمراہ گن پارک میں شہیدان تلنگانہ کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جی کشن ریڈی نے تلنگانہ BJP کے صدر کا عہدہ سنبھالنے سے قبل مختلف مناظر میں خصوصی پوجا کی اور شہیدان تلنگانہ کو بھی یاد کیا۔ مرکزی وزیر آج صبح MLA ایٹیلا راجندر، رگھونندن راؤ، سابق MLA چنتلا اور NVSS پربھاکر کے ہمراہ گن پارک پہنچے اور تلنگانہ شہدا کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد انہیں یاد کیا۔ دریں مرکزی وزیر نے پبلک گارڈن کے روبرو واقع سردار ولبھ بھائی پٹیل کے قداور مجسمے پر بھی پھول چڑھائے۔ BJP قائدین اور کارکنان کے علاوہ مختلف اضلاع کے صدور بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی ڈویژن کے رحمت نگر میں نالے کے دیوار کی کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و MP حیدرآباد کی ہدایت پر MLA یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری آج پتھر گٹی ڈویژن کے رحمت نگر پہنچے، جہاں انہوں نے کافی عرصے سے زیر التوا نالے کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے موسم برسات کے پیش نظر جنگی خطوط پر دیوار کی تعمیر مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے۔ ان کے ہمراہ ابتدائی مجلس کے صدور و دیگر بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے MLA M گوپی ناتھ کی جانب سے ایک کارکن پر حملہ کرنے کا الزام تحقیقات کے بعد جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ BRS میں شامل ہونے کے باوجود بھی BJP کے لیے کام کرنے والے ایک مقامی لیڈر نے MLA پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تفصیلات کے مطابق گنیش سنگھ، جو کہ BJP سے BRS میں شامل ہوا تھا، اندرونی طور پر BJP کے لیے کام کر رہا تھا۔ بونال تہوار کے موقع پر جوبلی ہلز MLA کی جانب سے ایک مقامی لیڈر پر حملہ کرنے کی خبر سامنے آئی تھی، تاہم تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ مقامی لیڈر گنیش نے ونگل راؤ نگر کی خاتون کارپوریٹر سے بدتمیزی کی تھی اور اس بات کا علم ہونے پر MLA گنیش سنگھ کے گھر پہنچے تھے تاکہ اس سلسلے میں بات کر سکے۔ تاہم سابق BJP لیڈر نے جھوٹا بیان دیا کہ MLA نے اس پر حملہ کیا ہے۔ متاثرہ کارپوریٹر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس واقعے کی تمام تر تفصیلات بیان کی ہیں۔ تلنگانہ مسلم فقیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے کانگریس پارٹی کی جانب سے وزیر خزانہ ہریش راؤ کے تبصرے کو غلط انداز میں پیش کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ مسلم فقیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ریاستی نائب صدر شیخ شکیل پاشا کی قیادت میں جنرل سیکرٹری مسعود علی، گریٹر حیدرآباد کے نائب صدر محمد محمود اور دیگر اراکین نے حج ہاؤس پہنچ کر 2 ماہ قبل تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے صدر نشین امتیاز اسحاق کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے اور اسکیمات کے نفاذ کے لیے نمائندگی کی تھی۔ گزشتہ روز جل وہار میں وزیر خزانہ ہریش راؤ نے فقیر برادری کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں قرض جات دینے کا اعلان کیا ہے، تاہم اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر ہریش راؤ نے مسلمانوں کو فقیر کہا ہے۔ اس سے متعلق ویڈیو بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ مسلم فقیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ گزشتہ روز ہریش راؤ نے فقیر برادری کو مخاطب کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو فقیر نہیں کہا ہے۔ کچھ اپوزیشن پارٹی کے قائدین ہریش راؤ کی تقریر کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ضلع میڈچل ملکاج گیری میں ایک درخت کی شاخیں کار پر گر پڑی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار مسافر زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ملکاج گیری کے مولا علی گرین ہلز کالونی میں پیش آیا۔ درخت کی شاخیں گرنے کے نتیجے میں کار میں سوار شخص زخمی ہو گیا اور کار کو بھی نقصان پہنچا۔ ملکاج گیری ٹریفک پولیس اہلکاروں نے DRF اور GHMC عملے کو طلب کرتے ہوئے کار پر سے درخت کی شاخیں ہٹائی اور
زخمی شخص کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ملکاج گیری کے ٹریفک سی آئی شیوا کمار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلسل بارش کی پیش قیاسی کے چلتے چوکسی اختیار کریں اور گھروں سے بلا ضرورت نکلنے سے گریز کریں۔ شمشاباد پولیس اور ایس او ٹی ٹیم نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے رقم موصول کرنے والے ایک فرضی اے سی بی عہدیدار کو حراست میں لے کر 85,000 روپے نقد رقم و دیگر اشیاء برآمد کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جے کرشنا خود کو اے سی بی انسپکٹر ظاہر کرتے ہوئے دونوں تلگو ریاستوں میں سرکاری ملازمین کو دھوکہ دینے کے معاملات میں ملوث ہے۔ شمشاباد ڈی سی پی نارائنا ریڈی نے بتایا کہ اس کے خلاف آندھرا پردیش میں دھوکہ دہی اور سنیچنگ کے 32 مقدمات درج ہیں۔ اس نے تلنگانہ میں بھی کئی محکموں کے افسران کو نشانہ بناتے ہوئے ان سے لاکھوں روپے حاصل کیے ہیں۔ حال ہی میں سیدھی پیٹ میں اس کے خلاف 2 مقدمات درج ہوئے اور شہر میں بھی اس نے دھوکہ دہی کی، جس کا علم ہونے کے بعد ایس او ٹی نے شواہد کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 85,000 روپے نقد رقم، 8 موبائل فونز، 5 سم کارڈز برآمد کر لیے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے۔ وقار ضلع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے آبی ذخائر لبریز ہو گئے ہیں۔ نسکل ندی کے لبریز ہو جانے سے وقار جانے والی سڑک پر آمد و رفت میں خلل پڑا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق وقار ضلع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پرگی منڈل کے سورنے پور گاؤں کا تالاب سمیت دیگر تالاب لبریز ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب نسکل ندی جو کہ لکھنا پور پروجیکٹ کی طرف بہتی ہے وہ بھی لبریز ہو گئی ہے اور پانی کے اخراج سے وقار جانے والی سڑک مکمل طور پر ٹھپ ہو گئی ہے۔ پولیس نے وقار آنے والے راہگیروں کو منی گڑا کے راستے سے آنے کا مشورہ دیا ہے۔ وقار میں سڑک کے دونوں جانب گاڑیاں رکی ہوئی ہیں۔ ایم ایل اے کے مہیش ریڈی نے نسکل ندی اور سونڈے پور تالاب کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ محکمہ پولیس اور محکمہ آبکاری کے عہدیداروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ڈیفنس لیکر فروخت کرنے والے ایک ریٹائرڈ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ الوال کے ٹوکنٹا میں ارون کمار شرما نامی شخص جو کہ ڈیفنس ملازم کے عہدے پر فائز تھا، حال ہی میں سبکدوش ہوا ہے۔ پولیس نے محکمہ آبکاری کے عہدیداروں کے ہمراہ ارون کمار شرما کے مکان پر چھاپہ مارا اور غیر قانونی طور پر گھر میں رکھ کر شراب فروخت کرنے پر اس شخص کو حراست میں لے لیا۔ 102 شراب کی بوتلیں بھی ضبط کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم کچھ عرصے سے اتر پردیش، آسام اور دہلی سے ڈیفنس لیکر کی بوتلیں لا کر شہر میں فروخت کر رہا تھا۔ مغربی بنگال کے ہاوڑہ ضلع میں ایک بازار میں زبردست آتشزدی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 50 سے زائد دکانوں کو نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کی اعلی صبح ہاوڑہ ضلع کے منگل ہاٹ میں واقع کپڑوں کے ایک مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور وہاں موجود دکانوں میں موجود کپڑے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر آتش پرو عملے نے کم از کم 12 فائر انجنوں کی مدد سے آگ بجھائی۔ ڈویژنل فائر آفیسر کے مطابق آتشزدگی میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ راجستھان کے جے پور سمیت کئی علاقوں میں جمعہ کی اعلی صبح زلزلے کے 3 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق زلزلے کا مرکز اراولی کی پہاڑیوں میں بتایا گیا ہے۔ دارالحکومت میں پہلا جھٹکا 4:09 پر محسوس کیا گیا، جس کی شدت 4.4 تھی۔ دوسرا جھٹکا 4:22 پر آیا، جس کی شدت 3.1 تھی۔ تیسرا جھٹکا 4:25 پر محسوس کیا گیا، جس کی شدت 3.4 بتائی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے اس قدر شدید تھے کہ شدید لرزنے کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ اپنی عمارتوں اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 21 مارچ اور 24 جنوری کو بھی جے پور اور راجستھان کے دیگر اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اس دوران بھی لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سیکر ضلع میں بھی حال ہی میں لوگوں نے زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।